بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ قلم قافلہ ادب چینل پاکستان قومی منظر میں حاضر خدمت ہوں گل بخش علوی۔ آج کے کالم کا عنوان ہے لگتا ہے سپریم کورٹ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی سے مرحلہ وار استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کا ایک بار پھر پی ٹی آئی کو قومی اسمبلی میں واپسی کا مشورہ پاکستان کی عوام کے ساتھ مذاق کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کو اندازہ ہے کہ 123 سیٹوں کے ضمنی انتخاب پر کتنے اخراجات اٹھیں گے، لیکن سپریم کورٹ سے کوئی پوچھے کہ بقول ان کے عوام نے تحریک انصاف کو 5 سال کی حکمرانی کے لیے منتخب کر کے تخت اسلام آباد پر بٹھایا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے عوام کے فیصلے کو نظر انداز کر کے امریکی غلاموں کو تخت اسلام آباد پر بٹھا دیا۔ یہ سپریم کورٹ کا انتہائی ظلم تھا پاکستان اور پاکستان کے عوام پر، اس لیے کہ اسی سپریم کورٹ نے میاں محمد نواز شریف کو تخت اسلام آباد سے گرانے کے لیے کہا تھا کہ تم صادق اور امین نہیں۔ اپنے ہی فیصلے کے خلاف فیصلہ دے کر پاکستانی عوام کے مسترد کردہ قومی چوروں اور لٹیروں کو تخت اسلام آباد پر بٹھا دیا، اور پھر اسی کے باعث سے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر ضمانت لکھوا کر اسے علاج کے ڈرامے میں برطانیہ بھجوا دیا۔ عمران خان نے تو صاف لفظوں میں قوم کو بتا دیا ہے کہ چوروں کی حکمرانی میں قومی لٹیروں کے ساتھ اسمبلی میں بیٹھنا میری نظر میں قوم اور قومیت کی توہین ہے۔ جانیں سپریم کورٹ مغربی غلاموں کے خلاف پاکستان اور بیرون پاکستان پاکستانیوں کی ان آوازوں نواز شریف چور ہے، سارا ٹبر چور ہے کے باوجود عمران خان کو مشورہ دے رہی ہے کہ اسمبلی میں واپس آئیں۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ 123 سیٹوں پر ضمنی انتخاب پر کتنے اخراجات اٹھیں گے؟ لیکن سپریم کورٹ اپنی من پسند حکومت کی شاخ خرچیوں سے بے پرواہ ہے۔ ایسے بدبخت حکمران جو پٹواریوں کی جرمٹ کے بغیر عوامی تقریبات میں بھی نہیں جا سکتے، اب تو دیش کیا پردیش میں بھی دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا کے نعروں میں ان کا استقبال ہوتا ہے، اور سپریم کورٹ عمران خان کو ان کے ساتھ بٹھا رہی ہے۔ مدینہ منورہ میں دربار رسالت کے اعتراف میں ان کم بختوں کے ساتھ جو ہوا، اگر ان میں اور ان کے چاہنے والوں میں کچھ شرم ہوتی چلو بھر پانی میں ڈوب مرتے، لیکن جن کے شعور میں غیرت نام کی کوئی چیز نہ ہو، آنکھوں میں شرم حیا کا پانی مر جائے، تو معاشرے میں ایسوں اور بازار حسن کے باسیوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اپنے آقاؤں کے دیس برطانیہ کے شہر لندن میں تو میاں محمد نواز شریف ان کے بیٹوں اور درباریوں پر آئے روز لعنتوں کی برسات برستی تو دنیا دیکھ اور سن رہی ہے۔ ریاست مدینہ کے بعد اب لندن میں شریف خاندان کی خادمہ کی بیٹی مریم اورنگزیب کے ساتھ جو ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھا۔ کس خوبصورتی سے ان کے چہرے پر بے شرمی کی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ دیش کے پردیسی ان سے پوچھ رہے تھے کہاں بھاگ رہے ہو، جواب دو چورنی، تم نے ہم سے ووٹ کا حق کیوں چھینا؟ اور وہ کوئی اور نہیں پاکستانی تھے، لیکن اس توہین آمیز سلوک کے باوجود اس کی آنکھوں سے شرم و حیا کا ایک بھی آنسو نہیں ٹپکا، اور اس بے شرمی پر مریم نواز شریف نے کہا، مریم اورنگزیب تم بڑے تحمل مزاجی سے اپنے خلاف آوازوں پر مسکراتی رہیں، مجھے تم پر فخر ہے۔ شرم ان کو مگر نہیں آتی۔ ایسوں میں آصف علی زرداری کا پیٹ پاڑ کر اس سے لوٹی ہوئی قومی دولت نکالنے والے سیاست کے مزاحیہ اداکار
میاں شہباز شریف کے ساتھ پہلے لندن میں اور پھر امریکہ میں جو ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھا، مگر اسے بھی شرم نہیں آئی۔ روس اور امریکہ میں اداکاری کے جو کرتب میاں صاحب نے دکھائے، اس سے دنیا بھر میں پاکستانیوں کا سر شرم سے جھک گیا، لیکن اسے بے شرمی کا پسینہ تک نہیں آیا۔ میاں شہباز شریف کے امریکہ میں استقبال کو بھی دنیا نے دیکھا۔ اس نے جن شاہراہوں سے گزرنا تھا، ان پر چیری بلاسم بوٹ پالش کی ڈبیا کے ساتھ ان کی تصویر پر کراس کے نشان کے نیچے جلی حروف میں لکھا تھا، نواز شریف چور ہے، سارا ٹبر چور ہے، چوروں کی حکومت نامنظور۔ سپریم کورٹ یہ سب کچھ دیکھ اور سن رہی ہے، اس کے باوجود وہ عمران خان کو مشورہ دے رہی ہے کہ اسمبلی میں آؤ۔ ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ آج کل عمران خان کی حکومت کے خلاف اپنے فیصلے کا مذاق خود اڑا رہی ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ جاتے جاتے ایک گزارش کہ قلم قافلہ ادب چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو سننے کے لیے مل سکے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔